اس وقت بعض گشت اور گونج جو پورے شرق تا غرب ہمیں سنائی دے رہی ہے وہ ہے بورڈ آف پیس، اور کچھ لیڈرز اسے بورڈ آف آکوپیشن بھی کہتے ہیں۔ اور ایکس پہ آپ جائیں، سوشل میڈیا پہ، تو بہت بڑے بڑے جرنلسٹ جو انٹرنیشنل ہیں جن کا تعلق گلف کنٹریز سے ہے، وہ کہتے ہیں دیر کین بی نو پیس ان دا مڈل ایسٹ انٹل اے فلسطینین اسٹیٹ از اسٹیبلشڈ۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ بورڈ آف پیس میں 59 to 60 کنٹریز کی انکلوژن کا معاملہ ہے اور ان کی ممبرشپ ہے، اور جو ممبرشپ ایک ماہ کی ڈیڈ لائن کے اندر کروائیں گے ان کے لیے مزید فیس چارج نہیں ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ منصوبہ دیا ہے، رشیا نے اس کو ریفیوز کر دیا ہے، کینیڈا بھی، یورپ کے اکثر ممالک اس میں شاید شامل نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن کا فیوچر کیا ہوگا؟ ایک طرف لیگ آف نیشن کے بعد یونائٹڈ نیشنز تھی، گو کہ عالمی استعمار سامراجی ایجنڈا تھا، لیکن ایک فیس تھا کہ چلیں دنیا میں جتنے ایمرجنگ کانفلکٹ سے مل بیٹھ کے ریزالو کریں۔ لیکن یو این کی موجودگی میں کشمیر پینڈنگ ہے، فلسطین پینڈنگ ہے، ایسٹ تیمور میں تو ہو جاتا ہے، سوڈان کے بخیے ہو جاتے ہیں، صومالی لینڈ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، سیریا جو ہے بفر زون بن جاتا ہے، لبنان کھنڈرات کا ڈیر بن جاتا ہے، غزہ اوپن ایئر پریزن بن جاتا ہے، یو این او باقی رہتی ہے، لیکن پھر بھی یہ ڈسپیوٹس ہیں۔ یہ سارا کچھ مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن اب پیرالل بورڈ آف پیس بن گیا ہے جی کہ غزہ میں امن کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے۔ اب سوال بہت سارے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ان 59 اور 60 کنٹریز کا رول کیا ہوگا؟ ڈس آرمامنٹ تو نہیں ہے۔ اگر صرف فلسطینین ریاست جو لیجیٹیمیٹ ہے 1967 سے پہلے کی حیثیت میں، جو 80+% لینڈ ان کے پاس ہوگی، اور دوسری بات یہ سوال کھڑا ہوتا ہے، جرمی کوربن جو ایم پی ہیں یو کے ممبر پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے کہا جو جینوسائیڈ میسو ہوئی ہے، کلنگ جو بچوں کی، عورتوں کی، اس کی کمپنسیشن کیسے ہوگی؟ انفراسٹرکچر، لینڈ فلسطینین کی، کیا وہ وہیں پہ ان کو ایکوموڈیٹ کیا جائے گا یا کسی اور ملک میں؟ اور یہ ساری چیزیں میسولی ڈیسائیڈ ہونی تھی یو این کے پلیٹ فارم پہ، جہاں دنیا کے بڑے سارے اکٹھے ہو کے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں۔ یک قطبی نظام اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، دنیا ملٹی پولر ورلڈ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں، کیونکہ امریکہ نے گرین لینڈ کے بارے میں کہا کہ برف کا ایک ٹکڑا دے دیں۔ اب ہم پینلسٹ سے جانیں گے کہ اس ایک ٹکڑے میں کیا ہے، اسٹریٹجک لوکیشن امپورٹنٹ ہے، وہاں پہ آئل ہیں، کچھ منرلز ہیں، کیا ہے؟ دوسری طرف پراکسیز جو پوری دنیا میں چل رہی ہیں، جیسے یمن کے اندر ہے، اسی طرح سوڈان میں ہے، سونا سمگل ہوتا ہے تھرو یو اے ای، یو ایس کی طرف۔ تو ان کے داماد جی جو جیرڈ کشنر ہیں، وہ بھی وسیع ایکسپیرینس رکھتے ہیں بزنس کا۔ تو یہ غزہ کا معاملہ ایک بزنس ڈیل ہے، اس پہ امریکہ کیا کرنا چاہے گا، اور یہ سارے ایشوز دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور اس میں مسلمان کیا کریں۔ 57 اسلامک کنٹریز ہیں، جیسے پاک سعودیہ کا ڈیفنس ایگریمنٹ تو ہوا، اب ترکیہ خواہش مند ہے اس میں شامل ہونے کا۔ ایک جو خوش آئند بات ہے کہ اس موقع پہ محمد مصطفیٰ جو فلسطینین اتھارٹی کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے پاکستانی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہر فورم پہ ہماری آواز بلند کی، اور پاکستان آج بھی اسٹیٹ لیول پہ یہ کہتا ہے کہ فلسطین کی ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہونی چاہیے۔ لیجیٹیمیسی 1967 سے پہلے کی حدود پہ قائم ہو، ہم ان کی اخلاقی، سفارتی، ہر محاذ پر جو ہے وہ امداد جاری رکھیں گے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کا جو فرمان تھا کہ یہ اللیگل چائلڈ آف دا ویسٹ ہے اسرائیل، اس پہ پاکستان قائم ہے۔